باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دائس پر تشریف فرما محترم جناب آصف الدین صاحب رکن شورا جماعت اسلامی اتر کرناٹک، محترم عارف الدین صاحب، محترم ذمہ داران جماعت بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے ذمہ داران اور اس وقت اس پروگرام میں شریک محترم مائیں بہنیں، عزیز طلبہ اور جوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں اس وقت شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس ایک اہم ترین محفل میں، مجلس میں، جس کے متعلق میرا یقین ہے کہ اس مجلس کے اطراف اور آپ تمام کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس وقت گھیرے ہوئے. یقیناً جس وقت آپ نے اس پروگرام میں شرکت کا ارادہ کیا ہوگا اور اس نیت سے آپ نے اپنا قدم اٹھایا ہوگا کہ آج کے اس پروگرام میں آپ شریک ہو کر علم دین کے متعلق کچھ گفتگو سنیں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے دائیں بائیں اور اوپر اور نیچے آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم کے حاصل کرنے میں طلب علم کی غرض سے وہ نکلتا ہے، کہا گیا کہ سہل اللہ لہو طریقہ الی الجنہ، کہ اس کے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اس کے سر پر فرشتے جمع ہونے لگتے ہیں. کثرت تعداد کی وجہ سے وہ فرشتوں کی تعداد آسمان تک پہنچ جاتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اسی حدیث کے آگے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر بدر کے رات کے 14ویں چاند کے مقابلے میں، ستاروں کے مقابلے میں بدر کی گولائی کے لیے چاند کی فضیلت جس طرح سے ہوتی ہے، ایک عالم کو، علم والے کو اتنی فضیلت عابد پر ہوتی ہے، عبادت کرنے والے پر. یہ اور ایسے کئی ایک فرمان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جس میں علم کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. تو اس مناسبت سے میں یہ اس مجلس کو، اس محفل کو بڑی مبارک محفل سمجھتا ہوں اور اپنے لیے بھی سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ آج اس علم والی محفل میں، جس محفل میں تعلیم اور علم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے لیے میں اللہ کا شکر بجا رہا ہوں. اللہ نے محترم، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سوال کا جواب آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی تاریخ کے لحاظ سے کس نے بنائی؟ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، کر کے دیکھیں گوگل اور آپ جواب کا منتظر ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ. ایکسیپٹڈ ہسٹری، جس تاریخ کو مانتے ہیں لوگ، جس کو دنیا بھی مانتی، وہ تاریخ کے لحاظ سے بتائیں کہ ایک ویل اسٹیبلشڈ ماڈرن یونیورسٹی جو اب تک جاری و ساری ہے، اس کا اسٹیبلشمنٹ کرنے والے کا نام بتائیں. یہ تو ایک چیز ہو گئی. جی میں نے کہا کہ آپ گوگل بھی کر سکتے. جی کوئی بتائے؟
خوشی کا موقع ہے خواتین کے لیے کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو آج تک اپنے آپ میں فنکشننگ ہے، وہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایک مراکش جہاں اتفاق سے زلزلے کی تباہی مچی ہوئی ہے، مراکو کی ایک خاتون فاطمہ نے وہ اسٹیبلش کی اور آج تک وہ جاری ہے۔ اور وہ ایک بڑے تاجر کی بیٹی تھی جو بہت افلوئنٹ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بہن نے اسی یونیورسٹی کے بازو میں ایک مسجد کو اسٹیبلش کیا، اور یہ دونوں مسجد اور یونیورسٹی ایک جگہ مسجد میں ریلیجیس ٹیچنگز ہوا کرتی تھی اور دوسری جگہ یونیورسٹی میں پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کے ڈسکشن ہوا کرتے۔ یہ اور اس طرح کی ہزاروں انوینشنز، ہزاروں کنٹریبیوشنز آپ دیکھ جائیے کہ اسلام اور مسلمانوں نے عطا کی۔ لمبی فہرست ہے جس کو میں گنا نہیں سکتا کہ اسلام نے، مسلمانوں نے علم اور تعلیم کے میدان میں جتنی حیرت انگیز کارنامے انجام دی ہیں شاید اسے کسی اور موقع اور مقام نے دیکھا ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ، میں اسٹوڈنٹس کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشولوجی کا فادر کسے کہا جاتا ہے؟ سماجیات کا، سوشولوجی کا فادر کسے کہا جاتا ہے؟ جی آگسٹ کومٹے، رائٹ؟ آگسٹ کوم جس کو ہم بول سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیادوں میں مقدمہ ابن الخلدون بڑا نام ہے جو آج کی سوشولوجی میں پڑھایا جا رہا ہے۔ میں آپ اس وقت اس مقام پہ ہیں جہاں جو مقام آج کل نیٹ کے لیے مشہور ہے، ڈاکٹرز کی بہتات کے لیے مشہور ہے، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سرجری میں، میڈیسن میں بڑے کنٹریبیوشنز آج تک بھی پڑھائی جانے والی کتاب الشفا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا کا سب سے پہلے سیزرین آپریشن ایک مسلم سائنسدان نے کیا۔ اسٹیچز کے معاملے میں ٹانکوں کو کھلنے اور اس کو صحیح طریقے سے ماننے کے بارے میں ایک بڑی کتاب، سرجری کی کتاب ہے، وہ مسلمانوں کی تھی، وہ اسلام کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کافی آج پوری دنیا میں پی جاتی ہے، جس کے چسکے، جس کے ٹیسٹ الگ الگ ہیں، اس کافی کو دنیا میں انٹروڈیوس کرانے والا ایک بکریوں کا چرواہا خلدی نام کا، اس نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اس کی بکریاں کسی خاص قسم کے پودوں کے پتوں کو، بیریز کو کھا کر ایکٹیو ہو گئے۔ اس کا تذکرہ انہوں نے اپنے قریب کے طالب سے کیا، اور انہوں نے بیریز کو گرم کر کے پانی میں ڈال کے پیا، اور دیکھا کہ رات کی عبادتوں میں انہیں جاگنے میں سہولت ہو رہی ہے، اور وہاں سے کافی آگے بڑھی اور دنیا آج کافی کے چسکے اور مزے لے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس محفل میں ہر آدمی کے پاس ایک کیمرہ ہے، موبائل فون میں کیمرہ ہے، میگا پکسل کے بڑے بڑے شماریات کے ساتھ۔ اس کیمرے کو انوینٹ کرنے والا کوئی اور نہیں، مسلم سائنسدان جس نے پہلی مرتبہ اس کا نام القمرہ رکھا، ڈارک روم رکھا، یا پھر ایک تجربہ کیا جس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ امیج کو ڈیولپ کیا، وہ بھی مسلمانوں کی۔ فلائنگ مشین نام کی پہلی مشین، میں ان کا نام یاد نہیں کر پا رہا ہوں، جن کو بچپن سے پرندوں کی طرح اڑنے کا شوق تھا، انہوں نے جب تجربہ کیا اور دنیا کی پہلی فلائنگ، وہ کیا راز تھا جو آج ہم سے مسنگ، آج ہم سے چھوٹ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ علم سب سے زیادہ کس کو ہے، تو اس کی نسبت، اس کو منسوب کرنا چاہیے اللہ کی طرف۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا اور کسی سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کو ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہے،
اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا اور کہا کہ جاؤ موسیٰ، تم سے زیادہ علم رکھنے والا ایک اور میرا بنتا ہے جو روم اور فارس کے سنگم پر آپ کو ملے گا، خضر علیہ السلام اس کا نام ہے، جاؤ ان سے علم سیکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس جا کے علم حاصل کرنا پڑا اور اس کا تفصیلی واقعہ ہر جمعہ اور سورہ کہف میں پڑھتے ہیں۔ علم کو خدا سے منسوب کرنا، علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دینا، یہ اصل ہے، اور علم کا منبع اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اس علم کا انکشاف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر کیا اور جس کو چاہے وہ دے دیتا ہے۔ حاضرین محترم، علم کی گفتگو جب بھی ہوتی یہ بڑا زبردست دلچسپ موضوع ہوتا ہے کہ علم کے متعلق قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ واحد کتاب ہے جس نے نالج اور علم کی ترغیب دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الأعمى والبصير، کیا عام والے اور اندھے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا نور اور اندھیرا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے پوری انسانیت کو till the last day of this world بتایا کہ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ نہیں کہا کہ فَآمِنُوا ایمان لاؤ اللہ ایک ہے، نہیں کہا کہ جان لو اللہ تعالیٰ ہے۔ علم کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت قرآن مجید سے زیادہ اور کون سی کتاب کہتا ہے؟ جیسے قرآن کے پنوں نے انسانوں کو پستی سے نکال کر بلندی پر لے گئے، زمین تو زمین آسمانوں کے اوپر تک پہنچانے کا کام اس قرآن مجید نے کیا۔ علم کا منبع اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات نے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب علم کو دنیا کے انسانوں کے حوالے کیا اور کہا کہ تمہارے لیے علم کا بڑا چشمہ ہے قرآن۔ آپ میں جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جو وارثین ہیں، کہا گیا حدیث میں کہ انبیاء نے دینار اور درہم نہیں چھوڑے بلکہ علم چھوڑا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے کہ اگر ہم انبیاء کے وارث ہونا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو امتی کہنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹاپ موسٹ پرائورٹی نالج اور ایجوکیشن، علم اور تعلیم۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہوا کہ جب سے مسلمانوں نے علم کی تقسیم دو بنیادوں پر کی، ایک دینی علم اور دوسرا دنیاوی علم، یہ دنیا اور دین کی تقسیم نے ہم سے اپنی عظمت اور ہم سے اپنی عظمت رفتہ کو چھین لیا ہے۔ جب سے ہم نے کہا کہ اسکولوں میں پڑھایا جانے والا علم وہ قبر میں نہیں آتا، قبر میں کون سا علم آتا ہے؟ جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے مدرسے کی اہمیت ہمارے پاس زیادہ، یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دین کا علم ہے جو صبح میں عربی کے ذریعے سے ملتا ہے اور 6 گھنٹے آپ اسکول کالجز میں دنیا کا علم لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ دنیا کے علم کے لیے آپ 6-7 گھنٹے اور دین کے علم کے لیے 1-2 گھنٹے دے رہے ہیں، یہی تقسیم کی وجہ سے مسئلہ بڑا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پروگرام کے ذریعے سے آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ علم و سائنسی ہو یا علم و میتھمیٹکس ہو یا پھر وہ علم دین قرآن و حدیث کا ہو، دونوں میں کسی بھی طریقے کی تقسیم ہمارے پاس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں اس میں کہا گیا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، حج کو جاتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، دعا یہی تو کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا، نفع بخش علم عطا فرما، فائدہ پہنچانے والا علم عطا فرما۔ پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا اور دین کی تقسیم ہرگز نہیں تھی، بلکہ علم نافع اور علم غیر نافع، میڈیسن علم نافع میں شامل، فزیولوجی علم نافع میں شامل، جیولوجی علم نافع میں شامل، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ قرآن ہی سے نکلے ہوئے علوم ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان کی تشریح اوشنولوجی کے بغیر نہیں کی جا سکتی، الگ نجعل الارض مہادا کی تشریح جیولوجی کے بغیر ممکن نہیں
یعلم ما فی الارحام کی تشریح ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ کے بنا نہیں ہو سکتی. الم یروا ان اللہ خلق السماوات والارض، اس کی تشریح آپ فزکس کے بغیر نہیں کر سکتے. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب میں زمین کے روٹیشن اور اسرو کے ریسرچ کے بغیر آپ قرآن کا صحیح معنی تک شاید نہیں پہنچ سکتے. یہ علوم ہیں جو قرآن سے نکلے ہیں، پتہ نہیں کتنے اور علوم ہوں گے جو قرآن سے نکلے. دین اور دنیا کی تقسیم کی وجہ سے آج شاید ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے سلیبس کی طرف سے، سلیبس کی وجہ سے ہمارے اندر دین آتا ہے، بلکہ علم ایک مجموعی، ایک ایبسولوٹ یونٹ ہے جس کا ڈویژن غلط. میں یہاں موجود تمام پیرنٹس، تمام ٹیچرز، تمام اسٹوڈنٹس کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن علم کے متعلق کہا اس کی کوئی تقسیم ہمارے پاس نہ ہو. ہماری ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ کر دے. مجھے حیرت ہے بتانے میں کہ آج دنیا کے اندر جو مائتھولوجی، جو من گھڑت کہانیاں ہیں، اس کا سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کیا جاتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی پلاسٹک سرجری کہاں ہوئی؟ بھارت کی مائتھولوجیکل کی بکس میں دیکھ رہا ہوں، گنیش کے ناک یا ہاتھی کی ناک سون لگا کر اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا تنوین سے. ابھی آپ G20 کی سمیٹ دیکھ رہے ہیں، UK کے پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں، از اے پراؤڈ ہندو. وہ کہہ رہے ہیں کہ I'm back to home، اور میرے سے جنماشٹمی چھوٹ گئی تھی تو میں آج بھارت میں، ہندوستان میں وہ اپنی جنماشٹمی کی چیزیں مکمل کروں گا. لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ پوجا، آگ اور واسطو انسان کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہے. دنیا کے مسلمان شاید اپنے اسلامک ٹیچنگز کا ریشنل انٹرپریٹیشن کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. اس لیے دنیا کو یوگا اور یہ اور اچھا لگ رہا ہے، اور دیگر اسلام کے ریچولز اور اسلام کا کلچر سمجھ میں نہیں ہے، انسائنٹیفک لگ رہا ہے. معراج کے واقعے کو دلیل بنا کر اڑنے والا گھوڑے کے نام پر مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کیا جاتا کہ مائتھولوجی کی کچھ اور چیزوں کو بھی کمنٹ کیا جائے. بہرحال ہم تمام کے سامنے زبردست موقع ہے کہ علم کے میدان کی تسخیر کریں. امیر جماعت نے ایک مرتبہ سلوگن دیا کہ ہمارا سفر تکبیر سے تسخیر. ایک طرف اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس بڑائی بیان کرنے کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ساری غلامیوں اور دنیا کے سارے غلط بلیف سے نکل کر اس کائنات کی تسخیر کی جائے، اس کا احتساب کیا جائے. زمین اور آسمان کی ہر چیزوں پر انسان اپنی خلافت کو قائم کرے، اور یہی عدل ہے کہ زمین پر، زمین کی ہر ایک چیز پر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ واحد خدا کی تعلیمات کو نافذ کیا جائے، اور ظلم یہی ہے کہ ہاں اللہ کے علاوہ اور لوگوں کی خدائی کو ختم کیا جائے. یہی عدل ہے، یہی توحید ہے، اور یہی اسلام کی تعلیم. میں اپنی بات کو آگے مرحلے میں لے جاتے ہوئے کچھ باتیں میں زمینی حقائق کی طرف کرنا چاہوں گا. اس وقت جس طرح سے آج آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے مختلف پروگرام پورے کرناٹک بھر میں ہو رہے ہیں، اور آج کی ایک پروگرام ایک کالج قوت اسلام بنگلور میں ہوا جہاں پہ 400 پیرنٹس جمع تھے، جس میں تنویر صاحب بھی شریک ہیں، اور پیرنٹنگ کے نام پہ ورکشاپ ہوا. یہ علم اور تعلیم کی باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارا اور آپ کا سروے کر لیا جائے، میں آپ کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کے حوصلے بلند ہیں، کیونکہ کے مسلمان
جانتے ہیں کہ کیسے تعلیم اور علم کے میدان میں ترقی کی جائے، تو میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کہ سالانہ ہزاروں ٹن بریانی کھانے والی ایک قوم کا سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ پورے سال بھر میں دیگر قوموں کے مناسبت سے کمپیریزن سے اس سال میں 2 کتابیں خریدتے ہیں، اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی سلیبس کی نہیں۔ ہماری اور آپ کی یہ حالت اس وقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک، میں کھل کر یہ کہنا چاہوں گا، مجھے اجازت دیجیے کہ ہمارے سیلیبریشنس، ہمارے برتھ ڈے سیلیبریشنس، ہمارے ویلنٹائن سیلیبریشنس، ہمارے اینیورسری سیلیبریشنس، اور پتہ نہیں، میں تو عذرائے مذاق کہہ دیتا ہوں کہ اب تو برسی میں بھی کیک کاٹا جائے گا، اب تو زیارت کے فاتحہ میں بھی کیک کاٹا جائے گا۔ یہ ہماری جنریشن کیک اور پیزا اور برگر کی اتنی عادی ہو چکی ہے کہ باپ کی اپنی کمائی کا اکثر حصہ بیٹیوں کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ پوچھیے ان لڑکیوں سے، پوچھیے ان لڑکوں سے کیا کھانا پسند کرتے ہیں، دوپہر میں کیا بنے گا؟ بریانی آتا ہے، ان لوگوں کو پسند نہیں، ان لوگوں کو پسند ہے برگر اور پیزا، ان لوگوں کو پسند ہے سیلیبریشنز۔ یہ اس وقت ہمارا ٹرینڈ، علم اور تعلیم کے نام پر بھی ہم بہت زیادہ راہ راست سے گمشدہ ہو چکے۔ اللہ نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو علماء ہیں، علم رکھتے ہیں۔ تعلیم جیسے جیسے حاصل کریں گے ہمارا خشیت الہی بڑھنا ہوگا، وہ علم ہمارے لیے کافی مناسب ہے، کافی زبردست ہے، جو ہم کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ عطا کرے۔ بھائیو اور بہنوں، اس وقت ہمارے اپنے رویے پر تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس بورڈ کے اجلاس نے آپ کو جمع کیا، وہ بورڈ آپ کے بچوں کو کیا دیتا ہے؟ تاریخ سے رشتہ جوڑنے کے لیے آئینہ تاریخ کتابیں پڑھاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ مغل نے ہندوستان میں انویژن کیا، ظلم کیا، بربادی کی، تباہی مچائی، ہندوستان کو کچھ نہیں دیا۔ وہ سلیبس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ بورڈ نے محسوس کیا کہ تاریخ کا وہ پہلو بھی سامنے لایا جائے جس سے امت میں حوصلے بلند ہو اور آپ کو آئینہ تاریخ پڑھایا جائے۔ ہم بھول چکے کہ ہمارے بزرگوں کے کارنامے کیا ہیں، تو ائمہ اور محدثین اور علماء کی زبردست داستانیں، بہترین واقعات ہمارے بزرگ اول دوم کے نام سے سنایا جاتا۔ لڑکیوں میں رول ماڈلز، وہ کس کو مانیں یا مانتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے سامنے نیک بیویوں کتاب کے ذریعے سے بہترین عورتیں، بہترین خواتین، زبردست ویمن، وہ ان کی تصویریں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ پڑھتے جب ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قصور ہماری نسلوں کا نہیں، غلطی نسلوں کی نہیں ہے۔ This is not at all the fault of this generation. فالٹ یہ ہے کہ ہم نے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ children are the great imitators. Give them the great things. بچے بڑے زبردست نقال ہوتے ہیں، لیکن نقل کرنے کے لیے ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم بڑی بڑی چیزیں نقل کرنے کے لیے دیں۔ ہم بتائیں کہ بیٹا چاند پہ پریاں رہنے کی کہانی ہم نے سنائی، لیکن یہ بھی تو نسلوں میں ڈالیں کہ ایک دن تمہیں چاند پر کمندے ڈالنا ہے۔ بتائیں کہ بیٹا اسرو کے سائنٹسٹ تم بنو۔ ہم بتائیں کہ آدتیہ ایل1 تو لانچ ہو گیا، آدتیہ کا لیٹسٹ ورژن تمہیں لانچ کرنا ہے۔ کہ علم ہے، ہماری مسجدوں سے یہ خطاب ہو، ہمارا ممبر لوگوں کو علم پر اکسائے، ہماری کمیونٹی میں تعلیم اور نالج کلچر بڑھے۔ اعلان ہوا کہ ریڈینس کے بک والے آئے ہیں، ریڈینس والوں کو پتا ہے کتنے بکیں گے بک، سبسکرپشن کتنے ہوں گے؟ 500 لوگ ہیں یہاں پہ، ہارڈلی 1-2-4 لوگ ہیں۔ اگر اس کے بجائے وہاں پانی پوری کی منڈی ہوتی، پیزا اور برگر کا کوئی اور چیز ہوتا، تو دیکھتے آپ رش وہاں پہ۔ علم سے دوستی، تعلیم سے محبت ہماری کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں اپنا آپ کا جائزہ لے کر دیکھ رہا ہوں، آپ بھی اپنا جائزہ لے کر دیکھیں۔ پچھلے 1
21 سال میں ہم نے کتابوں پر، علم پر کتنا خرچ کیا؟ کیا ایسی کوئی ماں، ایسی کوئی باپ کیا موجود ہے جس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے گھر میں لائبریری بنائی ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بجٹ کا پچھلے سال کا 25%، 50% حصہ بچوں کی پڑھائی کے لیے کتابوں کو خریدا گیا؟ ہم آپ بولیں گے ہاں ہم نے سلیبس کی کتابیں خریدی. اس سے بڑھ کر اور آپ نے کتابیں کیا خریدی؟ ہم گورنمنٹ کو تو کہتے ہیں کہ جی ڈی پی اپنا بڑھائیے، اپنے جی ڈی پی کا بڑا حصہ تعلیم پر خرچ کیجیے. کیا میں اور آپ تیار ہیں کہ ہماری اپنی کمائی کا زیادہ حصہ علم اور تعلیم کے میدانوں میں خرچ کریں؟ مجھے کہنے دیجیے کہ ہماری سب سے آخری پرائورٹی تعلیم ہے. ہم دھوم دھام کی ولیموں اور شادیوں کا اہتمام تو کرتے ضرور ہیں، لیکن کالج اور اسکولوں کی فیس بھرنے کے لیے ہم غریبی کی چادر اوڑھ کر جاتے ہیں. آپ کیوں یہ نہیں کہتے مینجمنٹ سے، اسکول والوں سے کہ میرے بچے کو آپ اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک بڑا پروگرام دیجیے اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو بیئر دا فیس. آپ میرے بچے کو پبلک اسپیکر بنائیے، آئی کین افورڈ دا فیس. آپ میرے بچے کو آئی اے ایس سائنٹسٹ بنانے کا کوئی پروگرام رکھتے ہیں تو آئی ایم ریڈی ٹو بیئر دا ایکسپینسز. علم اور تعلیم کے سلسلے میں ہماری حوصلے اور ہماری طاقتیں بلند. میں بات رکھ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. لیدتی کے رفیق صاحب نے میرے سامنے ایک تذکرہ کیا کہ نئی کمان کے سامنے موت کے منڈیاں دو ہوا کرتے تھے، ایک منڈی مسلمان کی اور ایک منڈی برادران وطن. ایک نسل چلی اور ایک نسل میں یہ دونوں ہندو مسلم دونوں موز بیچتے رہے. مسلمان کی منڈی پہ اگلی جنریشن والا آ گیا، اس کا بیٹا وہ بھی موز بیچنے لگا. ہندو کا جو اگلا جنریشن تھا اس کا بیٹا موز کی منڈی پہ نہیں بیٹھا، اور دوسری جنریشن سے وہ موز کی منڈی ختم ہو گئی. لیکن تیسری جنریشن تک بھی موز کی منڈی چلتی رہی. مسلمان کا دادا موز بیچنے والا تھا، باپ موز بیچنے والا تھا، میں بھی بیچ رہا ہوں، میرا بیٹا بھی موز بیچ رہا ہے. ایسی صورتحال شاید نہیں ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت پوری ٹوٹل پکچر بہت ڈفرینٹ ہے، لیکن مزید علم اور تعلیم کے کلچر کو عام کرنے کی بات ہے. زندگی نو کتاب میں امیر جماعت سے سعد اللہ حسینی تمکین امت کے نام پر زبردست الفاظ رقم دراز ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت نالج اور علم کے کلچر کو آگے بڑھانے میں مسلمانوں کا اپنا بڑا رول ہونا چاہیے. تذکیر کائنات کے سلسلے میں ہماری بڑی کوششیں ہونے چاہیے. ہمارے گھروں میں، ہمارے مجلسوں میں علم اور نالج اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے چرچے ہونے چاہیے. میں نے ایک جگہ خواتین کو پوچھا کہ چندریان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کہا کہ نہیں. پھر میں نے پوچھا کہ ایک فلم آئی ہے غدر، معلوم ہے؟ کہا کہ ہاں معلوم. پوچھا کہ کون سے سیریل دیکھتے ہیں؟ کہا کہ صرف پاکستانی سیریل، کیونکہ پسند بھی ہماری پاکستان، سیریل بھی ہم کو پاکستانی پسند. ہمارے اپنے کئی اوقات اس کے حوالے ہو چکے. آج جائیے اور علم اور نالج کے نام سے جتنے سیریز چلتے ہیں آپ وہ اسٹارٹ دسترخوان پر بیٹھیے. ہمارے یہاں ایک اور بات ہے، میں اپنی بات رکھوں گا. ہمارے یہاں سیلیبریشن کا ایک موڈ ہے. کیوں نہ ہم بچوں کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں؟ کیسے سیلیبریشن ہو سکتا ہے؟ پہلے میں دیکھتا تھا کہ ہمارے دادی بی بی سگٹ کی کہانی سناتی تھی، عورتیں جمع ہوتی تھیں، کچھ میٹھا کھا کے جاتے. میں کہتا ہوں کہ اس روایت کو آپ باقی رکھیے. بی بی سگٹ کی کہانی کی بجائے نیک بیویاں کتاب پڑھیے اور میٹھا کھا کر کھائیے. میٹھا کس نے روکا ہے؟ لیکن کتاب پڑھ کے. بچہ ڈیمانڈ کر رہا ہے ڈیری ملک سلک چاہیے، بالکل لا کر دیجیے، لیکن اس کے ساتھ آپ بولیے کہ ڈیری ملک سلک اس وقت ملے گا جب آپ دنیا کے 10 بڑے سائنٹسٹ کے نام لکھ کر لیں. عمرے کو جانے سے پہلے لوگ
پتہ نہیں کیا کیا دعوتیں کر رہے ہیں، حج سے آنے کے بعد بھی دعوتیں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دعوت ایسی بھی کیجیے جس میں بچوں کو بلا کر بتائیے کہ حج میں ہونے والے مناظر کو جو پلے کر کے دکھائے گا اس کو ہم زبردست سیلیبریٹ کریں گے۔ ممکن ہے علم اور تعلیم کے تذکرے، علم اور تعلیم کا کلچر مسلمانوں کی بستیوں سے نکلے، پتہ چلے کہ یہ وہ بستی ہے جو بہت ایڈوانس اور سائنٹیفک۔ سالار جنگ میوزیم ہم جاتے ہیں، آٹومیٹک گھڑیوں کو دیکھتے ہیں، کتنا زبردست نظام یا کتنا زبردست ڈیولپمنٹ اور سائنٹیفک اپروچ لوگوں کا رہا ہے۔ نماز کے اوقات سے متعلق ہم زیادہ بہت فکر مند تھے پہلے، اسی لیے سورج اور چاند کا بہت زیادہ حساب لیتے تھے۔ موسموں کا ہمارے پاس زبردست کیلکولیشن تھا۔ آج بھی مسجد میں پورے سال بھر کا ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے نمازوں کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے اور آپ کے گھر میں پورے سال بھر کی پلاننگ ہماری موجود ہے؟ بےتحاشا ہم خرچ کرتے ہیں۔ بتائیے، اکنامکس پڑھ کے ہم نے اپنا بجٹ بنایا ہے، قرآن نہیں پڑھتے، بنی اسرائیل کی آیت نہیں پڑھتے، ان المبذرین کان اخوان الشیاطین نہیں پڑھتے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی نہیں پڑھتے۔ بچوں کو بھی سکھائیے کہ بیٹا اپنا بجٹ بناؤ۔ یہ علم اور تعلیم کا نتیجہ ہے۔ تعلیم یافتہ قوم، علم والے قوم، ان کی انتہائی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری نسلیں زبردست آگے پروان چلیں الحمدللہ۔ قرآن کے معاملے میں تجویز نہیں آتی تھی، آج زبردست حافظ موجود ہیں۔ پہلے نماز کا معاملہ الگ تھا، اور آج بہت ہی شعور والے نمازی ہمارے پاس موجود ہیں۔ مسجدوں میں زبردست گیدرنگ ہے، علم کی باتیں ہیں، سماجی ایشوز پر گفتگو ہے، سیاسی موقف کی وضاحتیں ہیں۔ ایک بڑا چینج ہمارے پاس آ رہا ہے الحمدللہ۔ اسی بات کا نتیجہ ہے، کل تک لوگ یہ کہتے تھے کہ سیاست کی بات مسجد میں نہ کرو، لیکن وہ سیاست مسجدوں پر حاوی ہونے لگی تو مسجد کے خطیب حضرات نے سیاسی گفتگو کی الحمدللہ۔ اختلاف کا بڑا چرچا تھا، لیکن کچھ حالات بدلے تو مسلمانوں نے متحد ہونے کی بات۔ جنریشن ہماری کچھ اور سوچتی تھی، آج یہ سوال کر رہی ہے ہم بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ کب تک کہیں گے آپ یہ محمود گاؤں مدرسہ انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی، کبھی لوگ آیا کرتے تھے، ایک اور یونیورسٹی کیوں نہیں کرا کرتے؟ 55 اسلامی ممالک میں جتنے یونیورسٹیز ہیں، اکیلے جاپان میں یونیورسٹی تھی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بڑی دوڑ ہے، ایک بڑا ریولیوشن ہے۔ آئیے علم اور تعلیم کے میدان کو مسلمانوں کو میدان ملے، اور اللہ کا شکر بڑے بڑے کارنامے اس نسل سے انجام دے رہے ہیں۔ ذرا سا نم ہو مٹی پہ، بڑی زرخیز ہے صاحب۔ آئیے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے اس پروگرام کو سن کر ہاتھ دھو کر نہ جائیے، خیالات کو ہی پھینک کر نہ جائیے، عمل کا ایک جذبہ یہاں سے لے کر اٹھیے، حوصلوں کی بلندی یہاں سے لے کر اٹھیے، اور طے کیجیے کہ انشاءاللہ اگلے 5 سال، اگلے 10 سال کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال مختلف ہوگی، ہمارے بچوں کی صورتحال مختلف ہوگی۔ ہماری مائیں بچوں کو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ قرآن کے علوم کا تذکرہ سنا کر اپنے بچوں کی پرورش کرے گی۔ پروٹین اور وٹامن جسم کے لیے ضروری ہیں، تو روح کے لیے اخلاق اور ہمدردی اور انسانی اوصاف کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ اپنی مائیں، ہماری مائیں اپنی نسلوں کو بتاتے ہیں، اپنے نسلوں کو پروان چڑھائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑے قابل لوگ ہیں، ٹیچرز موجود ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور پروفیسر ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، انتہائی اہم گیدرنگ ہے۔ میں تمام سے کہنا چاہتا ہوں کہ سال 2023 کا ہم نے خدماتی مشن بنایا ہے کہ رائے ہماری ہمواری لوگوں کے درمیان آپ جائیں، مسلمانوں کے متعلق یہ بتائیں کہ مسلمان وہ ہے
جس کو کہا گیا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ دینی علم حاصل کرنا فرض ہے، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا میں علم حاصل کرنا غلط ہے، بلکہ صرف علم کی بات ہے۔ اتنا علم ہمارے پاس موجود ہو کہ ہم کائنات کی تفسیر کر سکیں۔ Let us resolve today that we shall conquer this world۔ دنیا کو اپنے مقام سے آگاہی کرائیں گے اور دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کر کے اس کائنات کی تصویر کو ہم مومنانہ بنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔